نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی نشست ہے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کیا مرنے کے بعد روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد عذاب کس طرح ہوتا ہے روح کو جسم کو، جبکہ دونوں نے گناہ کیے ہیں تو ایک پر ظلم کیوں؟ اس کے بارے میں بتا دیں بھائی۔ اس سوال کا سارا تعلق جو ہے نا وہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ ایمان بالغیب کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں غیب ہوتا ہے نا، اللہ بتا دے کہ یہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں ہم پڑھ سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت۔ تو کیفیت کا تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں پوچھا ہی نہیں جانا۔ بس نبی نے بتایا کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، دونوں جنت جہنم کے نظارے بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد، بلکہ ادھر ہی دنیا میں نے آپ کو بتایا بات تو بڑی دور کی بات ہے، موت کے فرشتے ہی جو آتے ہیں نا وہی اس سے پتہ چل جاتا ہے بھی یہ دونوں کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ لمبے چوڑے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ روح کو کیسے پتہ چلتا ہے، پھر روح کیسے لوٹتی، یہ سارے میرے اللہ کے نظام ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے کا بندہ اب آ جائے نا تو وہ حیران رہ جائے کہ آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیسے بات کر سکتے ہیں، اس کو نہیں پتا۔ سائنس نے اب سب کو بتا دیا کہ بات کرتے ہیں۔ یہیں پر بیٹھا ہوں کمپیوٹر ہینڈل ہو رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوں سارے کیمروں کے ذریعے سے چیکنگ ہو رہی ہے، ہاں جی، وائرلیس سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں سے روح ادھر بھیجے، زمین میں ادھر ہی جسم کو وائرلیس، اور باقی رہ گیا کہ آپ کو ایک پڑا ہوا جسم ہے اس کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں آپ کو کوئی آدمی کوڑے مار رہا ہے اور آپ کو پوری تکلیف ہوتی ہے، اس خواب کے اندر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ والے آدمی کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو پریشانی میں، وہ دیکھتا ہے کہ آپ آرام سے سو رہے، کہتا ہے آپ وہ کر کے اٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ میں نے بڑا برا خواب دیکھا۔ اچھا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا خواب میں، اس لیے آپ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہیں، خواب میں آپ کو پوری لذت آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ جب آپ کی نائٹ ویژن ہے جو آپ کے ساتھ رات کا خواب ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں پوری لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیفیت کہ کس طرح سے اور کیسے اور کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب رکھنا پڑے گا آپ کو کہ روح کو اور جسم کو دونوں کو عذاب بھی ہوتا ہے، دونوں کو ثواب بھی ہوتا ہے، دونوں راحت میں بھی آتے ہیں، دونوں مشکل میں بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے یہ ہمیں کہا کہ تمہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، بس ذہن میں رکھو کہ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، بس فعل لما یرید، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، کرتا بھی ہے وہ اپنی مرضی پر۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، حشر میں بھی ہوگا، ہر جگہ جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو ہوتا کیسے ہے، وہ جسم اندر مٹی میں مل جاتا ہے اس کو کیسے ہوتا ہے، یہ سب میرے مولا کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے، برحقیف ہوتا ہے، اور پیارے نبی نے بتا دیا، ہم ایمان لے آئے۔ سمجھ تو یہ بھی نہیں آتا کہ ایک آدمی تھوڑے سے وقفے کے ساتھ سعودی عرب سے ملک شام جا کے تو 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا سے ہو کے تو پھر نیچے آ کے تو پھر سب سے ملا کے تو آ کے سو جائے۔ سمجھ تو یہ بھی نہیں آتا، سمجھ تو یہ بھی نہیں آتا کہ صحابہ کاف کس طرح اتنے 100 سال زندہ رہے، سمجھ تو یہ بھی نہیں آتا کہ وہ اللہ نے کہا کہ جو عزیر علیہ السلام ہیں وہ ان کا گدھا، وہ کھانا سارا وہیں پر پڑا تھا، وہ کس طرح چاہیے، کوئی سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ تو یہ بھی نہیں آتا کہ سمندر کیسے پھٹ گیا ہوگا، سمندر بھی کبھی پھٹا، اس لیے یہ کچھ نہیں پتا چلتا۔ دور کیوں جانا، مٹی کے جانور بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کم باذن اللہ، چل اللہ کے نام سے اڑے، اور تک 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 نہ اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے کوئی اندر اس کے ہوتی کوئی جگر، کوئی میدا، کوئی شے ہوتی، اندر سے خالی ہے، اس ظاہری بت کو ان کا کم باذن اللہ کام ہو گیا۔ اگر تو رکھنا ہے ایمان بالغیب پھر تو بیٹا جی ہر گل مننی پڑے گی، اگر نہیں رکھنا تو وہ ابو جہل بن جا، سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس نے دیکھے،
ایک ادھر کو چلا گیا مینا کا، ایک ادھر کو چلا گیا، درمیان مینا کی پہاڑی۔ سرکار نے کہا آنکھیں مل کے دیکھ لا ابو جہل، مطالبہ تیرا یہی تھا کہ 2 ٹکڑے کر دے، 2 ٹکڑے ہو گئے خدا کے حکم سے۔ کہتا تیرا تو جادو ہر جگہ پہ چلتا ہے، نام ماننے والے بندوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دربار کے اندر لکڑی سے اس نے اتنا بڑا اژدہا اینا کونڈا بنتا ہوا دیکھا فرعون نے، پھر ایمان نہیں لے کر آیا۔ ہاں جی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پہاڑ کے اندر سے کہتے، سامنے قوم کھڑی ہے، کہتی اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی جنم لے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں اندر سے اونٹنی نکلی اور حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا پیارے نبی تو سیڑھی لگا دینا، ہم تجھ کو سیڑھی، ان کے سامنے وہ سیڑھی 7ویں آسمان تک جاتی ہو اور تو چڑھ کے ان کے سامنے جائے اور اوپر سے تو واپس آئے، ہاتھ تیرے کتاب قرآن مجید پکڑا ہونا، یہ پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کی کون سی بات ہے؟ بندہ جب نہیں ایمان لے کر آتا پھر کچھ بھی نہیں لے کر آتا، یہ کوئی بات ہے؟ اس لیے میرے دوست، ایمان جن باتوں کی تصدیق ہو جائے نا، پکا پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ پس ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ، امام الموحدین حضرت شاہ صاحب کے کیا کہنے، ان کی قبر پہ کروڑوں اللہ کی انوار کی برکات، ان کی برسیں۔ حضرت شاہ صاحب کے کہنے، دنیا تو ایسے ہی دشمن ہو گئی، بچے پوچھتے کہ تمہیں توحید، مجھے تو نشہ ہی، اس وقت 2 بندوں نے مجھے نشہ چڑھایا توحید کا، ایک جام پیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، دوسرا جام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس نے بھی کتاب التوحید لکھی، اس نے تقویۃ الایمان۔ بس 2 کتابیں ایسی ہیں، مومن بندہ مشکل سے ہی بنتا ہے جب تک 2 کو نہ پڑھ لے۔ 2 اتنی کتابیں ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے بندے میں، بس اللہ ہی اللہ رہے۔ جتنا آپ میرا اللہ کا بیان سنتے ہیں نا، اللہ سے پیار محبت، یہ ان 2 بندوں نے اللہ کا تصور کلیئر کر دیا، اس کے بعد ختم ہو گئی ساری کہانی۔ اور دونوں بندوں کو سب سے زیادہ گالیاں پڑنی اس دنیا کے اندر، ہے جی۔ ایک کی وجہ سے وہابی بن گئے اور ایک کی وجہ سے کہتے ہیں اسماعیل جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، حتیٰ کہ دیوبندی بھی معذرتیں کرتے رہے، پر ہمیں کوئی معذرت نہیں۔ حضرت شاہ صاحب مرحوم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کلیہ بتاتے ہیں اپنی کتاب میں، آپ کو کہے کہ فلاں جگہ پر زمین اور آسمان کو میں نے اس طرح ملتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم نے اس کا انکار نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کا پورا امکان ہے وہ مل جائے، کائنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کہنا ہے کہ اس امکان کو تو میں مانتا ہوں، لیکن اس کے وقوع کے لیے اگر تو کہتا ہے تو نے دیکھے، اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ ہو گئے ہیں، اس کی دلیل چاہیے۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہی دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ پہاڑ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو تور کا اٹھا کے اوپر لے گیا، اس طرح تور سینا پورے اس کے سامنے بنی اسرائیل کے، فرمایا دیکھتے ہو شریعت دے رہا ہوں، اگر میری شریعت کی نافرمانی کی یہ پہاڑ ہی تمہارے اوپر گرا دوں گا سارا۔ آسمان تک اٹھا کے لے گیا ساری بنی اسرائیل کے سامنے۔ موسیٰ قرآن مجید میں کہا ہم نے اٹھا لیا پہاڑ آسمانوں کو۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ نے پہاڑ اٹھا لیا، اس کے لیے کوئی مشکل کام؟ تو اصل چیز ہے کہ وہ معجزہ، وہ کرامت، وہ شے، وہ عقیدہ صحیح حدیث اور قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہو تو مانیں گے۔ باقی کوئی کہے جی فلاں یہ بابا کر نہیں سکتا، ہم اسے کہیں کر سکتا ہے، پر حضرت جی ہوا نہیں، کیونکہ اس کے لیے صحیح حدیث چاہیے اور اس کے لیے صحیح روایت چاہیے، اس کے لیے صحیح آیت چاہیے۔ باقی کون سی بات ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جی۔ چلو لگتے ہاتھ ایک مثال بھی دے دیں۔ بندہ ہو گیا، کہتا جی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر کر دی ہے تو امام مہدی کی نہیں ہو سکتی اتنے سال عمر؟ میں کہا بیٹا ہو سکتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں آیا، امام مہدی تک قرآن مجید میں نہیں آیا، آرام نہ بیٹھ، ٹھیک ہے نا؟ تو باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، جو اللہ نے بتایا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّینَ پڑھتے ہیں، یہ ضاد ہے یا دعاد ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ اس فرق کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ جاہل ہیں، یہ کوئی اختلاف کی وجہ نہیں۔ ضاد ہی صحیح اس کا تلفظ ہے، عربوں کو ضاد بن ناطقین کہا جاتا ہے کہ وہ ضاد کا صحیح تلفظ وہی کر سکتے، جیسے ہم ٹے، اڑے، چے، گاف ہم نکالتے ہیں، تو آپ دوسروں کو کہیں عربوں کو نکال کے دکھائیں، وہ پاکستان کو باکستان ہیں جی، پڑھتے ہی کچھ ان کو کچھ نہیں آتا۔ تو
تو یہ کوئی نہیں، صحیح زوا دیا ہے۔ ہو کیا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا بگڑ گئے نجدی، جب سے یہ انہوں نے نا ہر بات کو زوات کو دال بنا لیا، ضعیف، حدیث ضعیف، رمضان کریم، میں کہوں کس نے کہا رمضان کریم، ٹھیک ہے، فضل اللہ اصل میں لفظ ہے۔ وہ کیا ہوا کہ عربوں کی جو نبی پاک کی لغت ہے نا، جو قریش کی لغت مانی جاتی تھی، قریش کا لہجہ، اس میں زوا دیا ہے۔ باقی قوموں کے جو بدل جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ضروری کام، ابھی اب مدھیہ پردیش سے میں خبریں سن رہا تھا، کہتا بہت ضروری کام تھا ہم کو وہاں پر، وہ زواد کو جیم سے پڑھ رہا تھا، تو ہم وہاں پر ایران میں تھے، تو وہ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کہا یہ ایچ کتھوں آ گئے ہیں؟ وہ کاف کو، وہ ترکی تھا، اور جو ترک اور دیلم کے لوگ ہیں وہ کاف کو چے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم یہاں گئے مکہ شریف میں، تو میں نے اسے پوچھا یہ پہاڑ کے اوپر کیا بنا ہے؟ کہتا ہے یہ پہاڑ جو ہے نا اس کے اوپر غسر ہے، غسر۔ میں سوچی میں پڑھے غسر کی شے کا نام ہوا یار، غسر مغین سواد رے، یہ کیا ہے؟ بعد میں نے پوچھا کہ یہ ماں ہاضا، بار بار پوچھتا رہا اسے، وہ مجھے کہتا ہے الذی یمکن الکیسر الملک جلالت الملک، میں نے کہا ہو، کہتا ہے جہاں بادشاہ رہتا ہے یہ وہ مقام ہے۔ میں نے کہا اچھا، قصر، قصر قاف سے، ہاں جی، تو وہاں پہ بھی اب غین کو پڑھنے لگے ہیں، کچھ کا کچھ اور کاف کا، اور آپ ایران چلے جائیں وہ کاف دو نقطیہ کو پڑھتے ہیں غین، اور غین کو پڑھتے ہیں دو نقطیہ کاف۔ یہ لفظ آپ کہتے ہیں نا آگا، آگا کہتے ہیں نا، آگا رضوی، آگا فلانا، یہ آگا نہیں ہے، یہ لفظ ہے آقا، آقا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہو کیا گیا ہے، اب ان کی وجہ سے بن گیا آگا، ٹھیک ہے، آگا کو وہ آقا پڑھتے ہیں اور آقا کو وہ آگا پڑھتے ہیں۔ میں نے واپس آنا تھا کم، تو وہ وہاں پر واپسی پر میں تہران پہ اتر گیا، تو میں نے وہاں سے کم آنا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے پوچھا کسی سے کہ یار میں نے کم جانا ہے، تو اس کے لیے ٹیکسیاں کہاں کھڑی ہیں؟ تو وہ کہتا وہاں کھڑی، وہ آگے سے کہ غوم 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 غوم، میں متذبذب سا ہو گیا کہیں غومی کوئی علاقہ نہ ہو وہاں مجھے لے جائے، ہاں میں ہی نہ گم ہو جاؤں گوم کے اندر۔ میں نے اسے 2-3 دفعہ پوچھا کہ یہ قومی جانا ہے تم نے؟ وہ کہی جائے غوم غوم، میں کہ سمجھ۔ پھر اخیر میں نے اسے پوچھا کہ میں نے مدرسہ جانا ہے، ماں انجا تحصیل نہیں کرنا، میں نے وہاں پڑھنے جانا، وہ کہتا بالکل صحیح، غوم ادھر ہی جانا ہے۔ چلو مطلب تو یہ قوموں کے مختلف لہجے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی مختلف لہجے بن گئے تھے، لوگ حضور پاک کے پاس آتے تھے، وہاں آ کے پڑھتے تھے، صحابہ کرام ان کا ٹھیک کراتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف دیکھا نا کہ لفظوں کو چینج کر رہے ہیں، تو انہوں نے سب جگہ سے قرآن مجید منگوا کے دوبارہ ایک پھر سرکاری نسخہ منگوایا جو قریش کی لغت کے اندر تھا، کہ تاکہ اصل برقرار ہے، لوگ اپنی زبان میں جیسے مرضی پڑھتے رہیں۔ تو یہ اصل زوادیہ ہے، خام خواہ خراب کرتے 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 وہ رمضان کو رمضان بنا لیا ہے، انگریزی میں بھی DHAN کر کے لکھنے لگ گئے ہیں، برباد ہو گیا، رمضان ہی ہے۔ یہاں دیکھیں تو یہاں جو پڑھتے ہیں نا ہمارے حنفی بھائی زیادہ، بریلوی اس مسئلے میں شور مچاتے ہیں کہ یہ دعاد ہے، اور دیوبندی کہتا ہے یہ زواد ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے فتاوی میریہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ زواد زوئے کی طرح کا ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، انہوں نے کہا میں نے سب کو دیکھ لیا، میں نے چیک کر لیا، تو فتاوی میریہ جو ہے نا وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لے کے پڑھ لے، اس کے اندر یہ بالکل زواد کی طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ زوئے والی آواز جو ہے، زے زواد زوئے، یہ سب ایک ہی آوازیں نکلیں گی، اس لیے بہتر اور اچھا یہی ہے۔ باقی کوئی پڑھتا ہے نماز باطل نہیں ہوتی۔ باقی ان سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرض لگا ہوا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ مرض لگا ہوا ہے تو بات ہے کرنے والی، کیا کہیں گے؟ فضل آیا ہوا ہے، اس کو کہیں گے بندہ بہت ضعیف ہے تو کہیں ضعیف ہے۔ عام زبان میں کہتے قرض دے دو، کیا کہتے قرض دے دو؟ تو یہ ایسے ہی باتیں نہ بنایا کریں، جو ہے وہ بندے کے پتر کی طرح وہی رکھا کریں، تو باقی جس سے نہیں ادا ہوتا وہ معذور ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، معذور کی کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، اس لیے یہ کوئی نہیں، زواد ہی ہے، زواد ہی پڑھا کرے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا اسحاق صاحب نے کسی معجزے کا بتایا تھا کہ 600 سال بعد مدینے سے آگ نکلے گی جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں دکھائی دیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی قیامت کے نزدیک، تو وہ بصرہ سے واقعی اس قدر آگ بڑھ گئی، ہر جگہ پہ لگ گئی آگ، جنگلوں کو، اور ادھر وہ پھر آئی،
مدینے تک آئی ہے، پر حضور نے کہا وہ آگ مدینے تک نہیں پہنچے گی، اس قدر پھیل گئی تھی 600 ہجری کے اندر وہ آگ۔ بہرکیف وہ آگ پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ وقت آندھیوں طوفانوں کے ساتھ بجھتی بجھتی واپس بصرہ ہی چلی گئی۔ پتہ لگ گیا بھی قیامت نزدیک آ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مولانا نے بتایا تو بات بتا دی، وہ کام ختم ہو گیا ایک نشان۔ کیا ابوالکلام آزاد گاندھی اور ان کے ہم عصر دین الہی کے پیروکار تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کانگریس میں ہندوؤں کی سیاست کے ساتھ تو تھے، لیکن وہ بڑے پکے سچے متدین نیک ایماندار عالم تھے، سیاسی نظریہ ان کا اور تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی نہیں وحدت ادیان کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سارے دین ایک ہیں اس لیے سب مل جل کے نہیں، نہ مولانا نے باقاعدہ خط لکھا، ایک بندے نے پوچھا مولانا کیا آپ وحدت ادیان کے آپ قائل ہیں؟ تو مولانا نے کہا نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں، باقی یہ آدمی اتنا قیمتی تھا کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ اسلام پر ایسے ہی جیسے جوان پتر مر جائے نا اس پہ رونا فرض ہے، اس طرح اس آدمی پہ رونا۔ اس بندے نے بس اپنی سیاسی جو ہے نا بصیرت کے حوالے سے کچھ اور سوچ رکھا تھا، اس کی اپنی مینٹلٹی تھی۔ قرآن مجید اگر کسی آدمی نے سمجھنا ہے نا تو اس کی کتاب جو ترجمہ ہے نا ترجمان القرآن، اس کے اندر جو ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن مجید کا، اگر قرآن مجید اردو میں اترتا نا تو اس طرح ہی اترتا جس طرح اس نے لکھا ہے۔ 2 جلدیں بمشکل بنی، تیسری غائب ہوگی، ملی نہیں۔ ایک تفسیر بھی لکھی تھی وہ انگریزوں نے اٹھا لی، وہ دوبارہ ملی نہیں، مولانا کا بھی دل نہیں کیا لکھنے کے لیے۔ جو ہندوستان کے اندر پڑھا لکھا آدمی ہے اس سے اچھی تقریر آج تک کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکا، پر سیاست میں جا کر کے یہ کام خراب ہو گیا۔ تو مولانا مودودی نے ان کی زندگی میں ان کو ابوالکلام آزاد مرحوم لکھ دیا تھا، انہوں نے کہا وہ ابوالکلام آزاد مر گیا جس نے ہمیں اٹھایا تھا۔ مولانا نے لکھا تھا ان کے بارے میں کہ ابوالکلام آزاد وہ مؤذن سحری ہے جس نے نماز فجر کے وقت ہمیں اذان دے کر اٹھایا، لیکن خود گھر جا کر سو گیا، خود گھر جا کر سو گیا۔ 1914 سے 1918 تک الہلال میں نے انڈیا سے منگوا کے اپنے پاس رکھے ہیں، 10,000 روپیہ خرچ 15,000 کر کے۔ تو الہلال کے شمارے جو رسالہ نکالتے تھے لوگ لائنوں میں لگتے تھے، انگریز نے کئی دفعہ اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا، ایسی حق کی آواز بلند کی، لیکن اس کے بعد پھر بعد میں مولانا بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات میں بلندی فرمائے، اور جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ بندہ بے نظیر تھا، اس جیسا بندہ کوئی نہیں، ایسے ہی میں کہوں جو بندہ ہے میں ان کی سیاست کے شدید خلاف ہوں، اس قدر میں خلاف ہوں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن میں جو ان کی خوبی کی بات اور دین تھا، بریلوی خاندان سے تھے، باپ بڑا زبردست قسم کا مولوی احمد رضا خان کو بھی کہتا تھا کہ وہ گمراہ ہے، اس سے بھی بڑا بریلوی تھا، لیکن یہ اس میں اہل حدیث پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی سے اس نے عربی زبان میں مہارت، اردو میں، فارسی میں، کیا کمال آدمی، لکھتا تھا تحریر، جان ڈال دیتا، شعروں کا فارسی استعمال اس سے اچھا کسی کو آج تک آیا ہی نہیں، ایسا باذوق، چائے پینی۔ لیکن غامدی کہتا ہے موسیقی بھی سنتے تھے، مولانا بھی سنتے تھے، وہ کہتے تھے میں اسے جائز سمجھتے، غامدی نے ادھر سے لیا، لیکن وہ اس طرح کا کنجر خانہ نہیں کرتے، کہتے تھے جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں۔ ایک دوست کہتے ہیں مہربانی قائد صاحب ان شخصیات پر روشنی ڈالیں، حسن البنا، سید قطب شہید، سید احمد شہید۔ میں ان پہ کیا روشنی ڈالوں؟ انٹرنیٹ کھول، کتابیں نکال، سارا دن تو نیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، روشنی میں ڈالوں؟ ہیں جو کام کی روشنی ہے وہ تو ڈالتا نہیں، ادھر بے ایمانی کے پٹھے سیدھے کلپ دیکھ کے ان پہ روشنیاں ڈالتا رہتا 24 گھنٹے۔ میرے بھائی سارے ہی نیک لوگ ہوئے ہیں، حسن البنا نے اخوان المسلمون تحریک بنائی، دیکھتے ہی دیکھتے 2-4-5 سال کے اندر اس نے زبردست قسم کی تحریک قرآن مجید پہ چلائی، 1 سال کے اندر 1600 جگہ پہ درس قرآن پاک ہونے لگ گیا، چائے خانوں کو بدل دیا، نائٹ کلبوں کو بدل دیا، رنڈیوں کے چکلوں کو بدل دیا، کنجروں کے میوزک سینٹروں کو بدل دیا، شراب خانوں کو بدل دیا، جہاں پہ چائے خانے ہوتے تھے وہاں بدل، جا کے اس قدر زور کی تبلیغ قرآن مجید کی جن کی یہ تحریک الاخوان المسلمون، امام حسن البنا رحم اللہ ہے، اخیر پورے ملک کے اندر الیکشن بھی جیت گیا۔ فوج نے پھر آ کر کے ان کو وہاں پر بلایا دھوکے سے ایک جگہ پہ اور فائرنگ کر کے شہید کر دی، لاش گھر پہنچا دی اور کہہ دیا ابھی لاش اس کی کوئی نہیں اٹھائے گا، دنیا کو لاکھوں اس کی ماننے والی، لیکن ساری کی ساری بزدل کوئی آگے نہ آئے، ہیں جی۔ باپ کو کہہ دیا کہ تم خود ہی لاش اٹھاؤ گے، تو 3 بہنوں اور ایک ابے نے کندھے پہ جنازہ اٹھایا، تاریخ میں پہلا جنازہ جو عورتوں کے کندھوں پر قبرستان گیا۔
کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ ابا ان کا اور باپ بھی چھوٹا آدمی نہیں تھا، محدث تھا، الفتح الربانی 24 جلدوں میں مسند امام احمد بن حنبل کی شرح، اس کے اوپر شرح بھی کی اور کام بھی کیا، ہمارے پاس پڑھا ہے، مولانا وہی پڑھتے تھے۔ باپ اتنا بڑا اور جنازہ اس کا پھر وہاں سے اٹھا تو وہ وہاں جا کے بہنوں نے جا کر اس کے جنازے کو دفن کیا۔ اس کے بعد پھر کام چل پڑا، جمال عبد الناصر جس کا ایجنڈا پورا کرا ہے عمران خان، وہی جمال عبد الناصر، اس نے یہی کام شروع کیے تھے اپنے دور کے اندر۔ اسی وقت علماء کو جیلوں کے اندر پکڑ کے ہرا دیا، وہ آ گیا، پھر اس کے بعد یہی رویت ہلال جیسے اب آپ کا بن گیا، اس طرح سب اپنے پاس اسے کٹا۔ سید قطب شہید کو اس وقت پھانسی، کسی کو سلمان عبد القادر عہدہ کو پھانسی، پھانسیاں ہی پھانسیاں۔ زینب الغزالی وہ بڑی مشکل سے ان کی پڑھنے والی، کہ ان کی داستان پڑھنے والی، تو بڑی زبردست قسم کی روداد قفص جو ہے وہ لکھی ہے، تو پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ تو باقی رہ گئے سید قطب شہید، کلمہ جس وقت جلاد نے کہا آپ کے گلے میں پھندا ڈالنے والا ہوں، پی ایچ ڈی اسکالر تھے سید صاحب، کوئی چھوٹے سے تھے، فی ظلال القرآن 10 جلدوں میں کتاب لکھی۔ اور اس وقت جب سزائے موت کا حکم ہوا تو شاید کیا تھا، پہلے اتنے ماڈرن تھے، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، بعد میں قرآن پڑھ کے بدل گئے سید کی تحریک کی وجہ سے، گلے میں پھندا ڈالنے لگا، کہتا کلمہ پڑھ لیں، جلاد کہنے لگا۔ تو مولانا نے فرمایا کلمے کے لیے تو لڑکے جان دے رہا ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ لیں؟ کلمے نے تو پھانسی، بالکل کلین شیو آپ دیکھیں گے، کچھ نہیں، لیکن ایسی تفسیر لکھ دی، پڑھتے جائیں بندے کے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فی ظلال، قرآن کے سائے کے اندر آ جا، کہتا اگر اللہ کو سمجھنا ہے، جلالی تفسیر ہے، جلالی، پڑھنے والے بندے کے رونگٹے کھڑے، تو بندے کا ایمان تازہ کر کے بندے کو موت کے کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا کہ دے ہو جان اللہ کی راہ میں، ایسا بندہ۔ باقی سید احمد شہید یہ تو پچھلی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے پیر تھے، 1830-32 کے اندر وہاں بالا کوٹ میں مارکا ہوا، وہیں پہ آپ کی قبر ہے۔ کیا کہنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بس اللہ کے ذکر میں اتنے مگن رہتے تھے، جس پہ نگاہ ہو گئی ساتھ چلا گیا۔ ایک ہی واقعہ سناتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کو حضرت نواب زادہ تھا، بڑے شہزادوں کی طرح ملنے کے لیے آیا سید احمد شہید کے پاس، تو سید صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا بیٹا دین کے لیے میں گھر سے نکل پڑا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ اس نے کہا کوئی بتائیں دین کس کو کہتے ہیں؟ دین تھوڑی دیر بتایا، جس وقت دین پر بتایا لڑکے کو نشہ ہو گیا، بس گھر چلا گیا، اپنی ریاست چھوڑ دی، کپڑے وہیں پہ چھوڑ کے ماں باپ کو کہا میں شاہ جی کے ساتھ جانے لگا ہوں۔ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بالا کوٹ کے میدان تک پہنچا۔ بڑے سالوں کے بعد ماں کو یاد آئی کہ چلو پتر کو جا کے دیکھوں، پتہ چلا قافلہ وہاں آیا، تو ماں گئی وہاں پر، تو وہاں جا کے ڈھونڈنے لگی خیموں کے اندر اپنے بیٹے کو، تو جاتے جاتے ایک جگہ پہ رکی تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ گارا بنا رہا تھا مٹی کا، تو اس نے کہا بیٹا یہاں پر ایک لڑکا ہے، وہ اس طرح کر کے آیا تھا، اس کے بعد پھر میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، تو مجھے پتہ چاہیے کہاں ہے وہ اس وقت، تو مجھے بتا دے۔ اس نے کہا ماں ذرا غور تو کر، میں ہی تیرا پتر ہوں۔ اندر کو گالیں دس گئی، لنگی پہنی ہوئی، گارے کے اندر ساری ٹانگیں ہیں، وہ کہانی جسے کہتے وہ بنائے، کوئی پتہ نہیں، داڑھی لمبی کی ہوئی، بال رکھے ہوئے، تسبیح کرتے کرتے، بڈھا بالکل ضعیف، اتنا سا، ماں کی چیخیں ہی نکل گئی تو میرا وہی پتر ہے۔ ماں نہیں پہچان سکی، روزے رکھ رکھ کے پیٹ ساتھ لگ گیا، ماتھے پہ محرابیں پڑی ہوئی، تسبیحاں کر کر کے انگلیاں کالی ہو گئیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں، یہاں پہ 2 نشان بنے، آنسو بند جاری ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ کن لوگوں کی بیٹا تو بات پوچھتا ہے؟ چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں الفاظ میں، مگر تیرے تخیل سے بھی فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس آسمان کی کیا پوچھتا ہے جہاں حسن بننا رہے، سید قطب شہید رہے، سید احمد شہید رہے، اس آسمان کو ہی تو باتیں کرتا ہے، تو اس کا تارا تھا ایک جو ٹوٹ کے آج زمین پر آ گیا۔ اس لیے کن کو بتائیں اب دین، کہاں جائے گا دین؟ دین تو بیچارہ مظلوم ہو گئے۔ دین نویدہ وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جیڑا باؤں پھڑ بٹھاوے۔ کوئی یتیم کے بچے کو کون رکھتا ہے؟ اپنی رنگ رلیوں میں ہم مصروف ہو گئے، زندگیاں ہماری اور ہو گئیں، دین بیچارہ مظلوم ہو گیا، کوئی پڑھنے والا دین نہ رہ گیا، کوئی سننے والا دین کو نہ رہ گیا، ہاں جی کوئی عمل کرنے والا نہ رہ گیا، دین بالکل اجنبی ہو گیا اور غریب ہو گیا اور مظلوم ہو گیا۔ نوجوانوں کی سرگرمیاں اپنی ہو گئیں، موبائل ٹیلی فون آ گئے، کتابیں آ گئیں، اپنی انٹرنیٹ آ گئے، کہانیاں، باہر میں لڑکیاں فوک اینڈ نائف بن گئے، پیزے کھا رہے ہیں، چل مال کر رہے ہیں، جا رہے آ رہے، مال میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، پینٹیں شرٹیں برابر کی ٹائیاں، عیدیں منانی، یہ کرنا، ان کاموں کے اندر۔ اقبال نے کہا تیرا بیٹا تیری ہے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہے۔ اقبال نے کہا نوجوان لڑکیاں بن گئے ہیں،
لہو مجھ کو رلاتی، میں کہتا آنکھ سے آنسو جاری نہیں کرتا، لہو روتا ہوں، لہو لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سانی ہیں۔ تیرے صوفے فرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، پوشے کے صوفے بنا لو جی، ایسے پیارے صوفے تیرے قالین ہیں ایرانی، موٹے موٹے قالین گھروں کے اندر بچھ گئے۔ اس نے کہا یہ تھے تیرے نبی کے گھر میں قالین بچھے ہوئے، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے ان جوانوں کی تانا سانی۔ اب مسجدیں خالی ہو گئیں، کوئی لیلۃ القدر کوئی آنے والا نہیں رہ گیا، کوئی دین نبی کا پڑھنے والا نہیں رہ گیا، حدیث شریف کی کتابیں بند ہو گئیں، قرآن مجید مظلوم ہو گیا، تسبیحاں روتی، مسلے چیختے، مسجدیں ویران، خانقاہیں سنسان، کہیں سے آواز نہیں آتی، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، یونیورسٹیوں نے تیرا گلا گھونٹ دیا، مدرسہ یہ نہیں وہ یونیورسٹی کو کہتا ہے اقبال، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ یونیورسٹیوں نے تیرے منہ میں لڑکیوں کی زبانیں دے دی، تو اس کے پیچھے چل پڑا عورتوں کے رنگینیوں کے۔ کون ان قرآن مجید کی آیتوں کو اور ان بزرگوں کے تذکروں کو پڑھے گا؟ دنیا اپنے اسلاف کو بھول گئی، تجھے اب بل گیٹس یاد آتا ہے جی، تجھے وہ جو مر گیا اسٹیفن ہاکنگ تجھ کو یاد ہے، ڈاکنس تجھ کو یاد ہے، رالٹی کو تو پڑھتا ہے، تجھے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ مارکس اور ایڈم اسمتھ کی کتابیں پرانی اور بسیدہ تو پڑھتا ہے، ڈاون کے نظریے پڑھتا ہے جی، سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھتا ہے، یہ بچے تو کن کو پڑھتا ہے؟ دیکھ تیرے اسلاف کون تھے اور کس طرح زندگیاں گزار گئے، اور دور کی بات نہیں، صرف ایک سال میں احمد حسن بنا نے اتنا کام کیا، اور پہلی دفعہ 9-10 سال کا تھا جب بت بنا ہوا تھا نا دریائے نیل کے کنارے عورت کا، مار کے بت توڑ دیا اس نے کہا یہ بت حکومت نے بنایا، اور جا کے پیش ہو گیا عدالت اس کے اندر تھانے میں، اس نے کہا آئندہ بت بنایا نا مجھ کو حسن بننا کہتے ہیں، دوبارہ پھر توڑ جاؤں گا۔ ایس پی سن کے حیران ہو گیا، لڑکے کی جرت، کتنا جرت والا لڑکا، اس کے دل میں بھی آیا، اس نے کہا واقعی تو کسی ماں کا بچہ، صحراؤں میں پلا ہوا تھا، یہ کوئی اس طرح تھوڑی تھا کہ ہماری طرح یہ رکھا ہوا تھا نیو یارک سے، وہ صحراؤں میں پلا ہوا، وہاں سے قرآن میں بس قرآن قرآن قرآن، اتنا قرآن اس سے کہ سال کے اندر 1600 جگہ پر درس قرآن ہونے لگا، اتنا بچہ اس نے تیار کر دیا۔ پر بچے تھے نا، یہ کنجر خانے تھوڑی ہوتے تھے، تیار تو اب بھی ہو سکتے ہیں، نکل یہ نہیں کوئی۔ ابن عمر سے روایت کہ آپ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دشمن کی سرزمین پر قرآن مجید کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، منع فرمایا کہ دشمن اس کو پا نہ لے اور توہین کرے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اہل حدیث کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو فوراً میں مت لے کر جائے۔ نہیں بچے تیری سمجھ میں نہیں آیا، تجھے حدیث بھی سمجھ نہیں آئی، دو مسئلے سے حل ہو گئے۔ ایک تو لوگ یہ مولانا مرحوم کے پاس حدیث سن کے یاد آ گئی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے کہا قرآن مجید تو بعد میں جمع ہوا ہے، تو کہتے یہ حضور نے پھر کیوں کہا کہ قرآن مجید دشمن کے علاقے میں نہ لے کر جاؤ؟ اگر بعد میں جمع ہوتا تو پھر بعد نبی پاک کاغذوں پر ہی لکھا ہوتا تو دشمن میں کے علاقے میں لے جانے کا کیا مطلب ہوتا؟ اللہ، استاد جی نے اسی وقت پڑھ لیا، میں کہا سبحان اللہ، اینو کہندے علم، کہتے یہ ہے علم کاشف علی۔ میں کہا اچھا جی، بات یہ ہے کہ اس وقت کافروں کے علاقے میں جاتے تھے جہاد کے لیے کہ وہیں تم نہ رہ جاؤ، تم مر جاؤ اس جہاد کے اندر، وہ وہاں بے حرمتیاں کرتے پھرے۔ اب اگر کوئی فارن کنٹریز میں لے کے جاتا ہے تو بطور دعوت کے لے کر جاتا ہے، وہ بھی لوگ قبول کرتے، سیکولر ہو گئے اس قسم کے، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ نے بھی جو بعد میں اجازت دی ہے وہ ایسی اس لیے اجازت دی کہ جہاں پر کفار کے اوپر آپ کا روب اور دبدبہ ہو جائے نا، وہاں پر آپ لے جا سکتے ہیں، جہاں پر آپ نہیں تو وہاں باقی۔ ٹیری جونز قرآن مجید جلاتا نہیں، ہر سال پیشاب کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، کہتا میں اپنی بائبل پر پیشاب کرتا ہوں۔ بند دی قرآن چلی تھی بڑی پچھلے دنوں فیس بک پر مہم، وہ توڑ دی، پھر انہوں نے روک دی۔ تو باقی ایسے علاقوں کو وہ کریں گے توہین، تو وہ جو ہے نا پکی، وہ تو آپ نے تو خود لے کر کہیں چھاپ کے تو بنا لیں گے۔ اب قرآن مجید وہاں پہ پڑا ہوا انٹرنیٹ پہ، بٹن دباتے ہیں اسی وقت سارا باہر نکل کے پھاڑ پھوڑ کے آگ لگا کے سامنے پھینک دیں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو جس وقت اور موضوع حالات ہوتے ہیں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کتنی مدت تمہارے درمیان رہوں گا، تم میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرنا، مار کی راہ چلنا۔ بیٹا یہ حدیث کوئی اتنی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ اس کو صحیح کھینچتے ہیں، کچھ ضعیف کھینچتے ہیں، کوئی نہیں ایسا۔ نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کو اپنے تینوں یاروں سے بڑا پیار تھا، ابو بکر، عمر، حضرت عمار سے۔ بات ٹھیک ہے یہ سارے بندے بڑے اچھے اور نیک تھے، پر حدیثیں ٹھیک نہیں۔
کیا سفر میں نماز فجر کی سنتے اور نماز عشاء کے وتر پڑھنا ضروری ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتے تم میں سے کوئی بندہ نہ چھوڑے، کیونکہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے فجر کی سنتے ان سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اور فجر کی سنتے بھی بہت لمبی نہیں پڑی، سرکار نے ساری زندگی فجر کی سنتے اتنی ہلکی اور چھوٹی پڑھی کہ بی بی عائشہ کہتی مجھے شک ہوتا تھا کہ حضور پاک اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اتنی لمبی فجر کی سنت شروع کر لی پھر شروع ہی رکھی، ہاں جی جماعت بھی کھڑی ہوگی اپنی طرف سے حاجی بنا ہوا ہے اور کو کام کار کو کہاں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی بھی نہیں باز آتے نا کسی صورت۔ آج کل بھی صورتحال تہجدوں کے وقت اٹھے ہوتے ہیں مولوی بھی، اس کے بعد فجر کے بعد درس رکھ لیتے ہیں، الرحمن علامہ القرآن فجر میں، پیچھے بندے سو رہے ہیں۔ اور بھائی جب اس طرح کھانا شانا کھایا ہو، افطاری سحری عشاء کی نماز، تو ان دنوں میں ہلکی نماز پڑھایا کرو، ہلکی، انا اعطینا، قل هو اللہ احد، اذا جاءت، اور یہ سب پڑھ کے لوگوں نے اور لوگوں کو آسانیاں کرو، وہ گھر میں جایا کریں۔ آپ بیٹھتے ہیں سنتے تبھی تو وہ آپ کو سناتے ہیں، آپ کو اس میں آ رہی تھی نیندیں، آنکھیں بند کی، کبھی ادھر گیر کبھی ادھر گیر کبھی ادھر، آپ کو کس نے کہا یہ کام کرنے کو؟ ایک عورت تھی حضرت بی بی ام سلمہ غالباً تھی، انہوں نے اپنا خیمہ لگایا مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر خیمے کے ساتھ انہوں نے اوپر نا ان کی جو شتیر پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک ڈوری لٹکا لی، رسی۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی یہ تو نے کیوں لٹکائی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول جب مجھے نیند آ جاتی میں اس کو پکڑ لیتی ہوں گر نہ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا علیک الجسم، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، آرام کر، علیک العین، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ جب تک تم میں سے کسی آدمی کے جسم میں اور روح میں نشاط رہے وہ اللہ کا کلام پڑھے اور نماز پڑھے اور ذکر کرے، جب دیکھے کہ مجھے سستی اور کاہلی ہو رہی ہے اسی وقت چھوڑ کر آرام کرے، بس کوئی کام نہیں، ورنہ تمہارے منہ سے کوئی ایسا کفر یا کلمہ نکلا ہے خدا کو ناپسند ہو جائے۔ اس لیے دھکا نہیں کرنا اپنے ساتھ، زبردستی لوگ کہتے ہیں جی اب کیا کریں صبح کی، اور میں نے کرنا ہے، ہاں جی اللہ اکبر، نہ مجھے بتائے آپ کی جگہ میں سو جایا کروں، ہیں مجھے بتا دے کوئی کلیہ لا دے مجھے کوئی ڈیوائس بھی، چلو میں سو جایا کروں نیند آپ کی پوری ہو جایا کرے، ہیں جی۔ اور بھائی آپ نے اگر مزے کرنے نا، عبادت کے مزے لینے، مٹھاس حلاوت، تو یہ روٹینیں توڑنی پڑنی ہے، اللہ کی طرف آنا پڑنا ہے، اگر نہیں تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ مجھے نہیں وہ روٹینیں، میں بھی انہی روٹینوں کے اندر ہوں، آپ سے زیادہ پھنسا ہوا ہوں، اپنے جاب کرتا ہوں سارا دن بھاگ دوڑ کر کے آ کے میں بھی اپنے ٹائملی سوتا ہوں، الحمدللہ اللہ تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، یہ کون سی بات ہے؟ مسائل آپ کے اپنے ہیں، آپ وہ کنجر خانہ بند کریں، وہ موبائل تو پھر ہے نا، وہ تو پورا آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، ٹی وی آپ چلانے سے باز نہیں آتے ہیں جی، آنکھیں سیکنے کے لیے آپ بازاروں میں مالز میں پھرتے ہیں، راتوں کو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ایپیٹائزر کھاندے پیندے پھردے، کریونگ ہو رہی تینوں، تیری کریونگ جہنم دی آگ نہیں، کریونگ ہوتی تو میں رات کو کھاتے وقت کوئی بات ہے کرنے والی کا؟ سو جاؤ روٹی کھا کے آرام سے، اوپر سے دودھ پیا سو گئے، آرام کرو، صبح اٹھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جیسے سرکار سوئے ویسے سو جاؤ، جیسے سرکار اٹھے ویسے اٹھ جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ تو عشاء کے وتر پڑھنا کہتا ہے ضروری ہے، اور عشاء کے وتر پڑھنے کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب باقی سارے ختم ہو گئے تو جب نماز ہی مختصر ہو گئی، عشاء کی جو فرض تھی، تو باقی چیزیں کیسے رہ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ عشاء کے مجھے نا یہ مسئلہ بتا کے میں ہو گیا ہوں تنگ، یقین جانیں، پتہ نہیں ان موٹے دماغوں والوں کی سمجھ کیوں نہیں آتا۔ عشاء جو وتر جو ہوتا ہے یہ نہیں عشاء کا جز، وتر تہجد کو کہتے ہیں، صرف علماء نے یہ ساتھ اس لیے رکھ دیا کہ لوگ عمومی طور پہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، اس لیے وتر اس کے ساتھ پڑھ لیں، تہجد کے 3 رکھتے ہیں اس کی، پہلے وقت میں آپ نے پڑھنا ہے تو وتر ہے، آدھی رات کو پڑھنا ہے قیام اللیل ہے، صبح فجر سے پہلے پڑھنا ہے تہجد ہے، ایک ہی تہجد، قیام رمضان، قیام لیل، وتر، یہ سب ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ تراویح شراوی جو آپ نے 2 پچھلی بھی بنائی ایک جعلی، یہ بھی اس کے ایک ہی شے کے کئی نام ہیں، اس لیے یہ الگ چیز ہے، الگ چیز ہے، الگ چیز، ان کو سمجھاؤ موٹی عقل والوں کو، 100 دفعہ سوال تے 500 خطبہ تے 30 سال مولوی صاحب تے 20 سال میں، بس ہو گئی اخیر ان کو صاحب، پر اس قوم کے دماغ میں عقل نہیں آنی۔ اچھا، آج ایک وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ حرم شریف میں ایک عورت آ گئی تو اس نے احرام باندھا، مجھے بھی کسی نے بھیجی تو میں نے بھی اس کو آگے بھیج دی، میں نے کہا چلو، بعد میں پھر پتہ چلا بھی وہ عورت نہیں، وہ 100% مرد ہی تھا،
وہ بس اس کا حلیہ شکل وکل جو تھی اس کی عورتوں والی تھی. تو ایک وہ پھر وہاں سے سعودی عرب والوں نے تصدیق کی کہ نہیں ایسا نہیں. تو اسی کے فوراً جواب میں ایک آیا ہے کہ کیا ہجڑے بھی جو ہے احرام باندھیں گے وہ جاتے ہیں تو کیا کریں گے, وہ عورت کی طرح کا احرام باندھیں گے. اگر اس کے ہجڑے کے اندر مرد کی یعنی چھاتیاں ہیں, مرد کی طرح نہیں عورت کی طرح ہیں, تو وہ عورت کی طرح احرام باندھے گا. اگر اس کی چھاتیاں نہیں مرد کی طرح کا لگتا ہے, بال شال یہ وہ نہیں محسوس ہوتا, تو وہ مرد کی طرح کا احرام باندھے گا. یہ اس کی شکل و ہے دیکھ کر اندازہ کیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا جی کہ ایسی جائے نماز جس پر روضہ رسول یا قبلہ بنا ہو نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بھائی میں آپ کو صاف بات بتاؤں, یہ جتنے مصلے دنیا کے اندر بچھے ہوئے نا پرنٹڈ, چاہے وہ یہ بنے ہوئے ہیں, چاہے روضہ رسول کی تصویر بنی یا نہیں, رنگین آپ نے بنا لیے, کلرفل کر لیے, ان سب پر سجدہ جائز نہیں ہے. سیدھی بات 100% تمہیں بات بتا دی. اب جس کا دل چاہے مان لے, جس کا دل چاہے نہ مان. سرکار کے دور میں مٹی پر سجدہ ہوتا تھا. صحابہ کرام کہتے اس قدر گرم ہوتی تھی مٹی کے کنکر وہاں پر کہ جب ہم گرمیوں کی ظہر پڑھنے جاتے وہ تپ جاتے, ہمارے اس طرح ماتھے جل جاتے, اور بعض اوقات ہم اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے کہ پیشانی جلنے سے بچ جائے. یہ ہے وہ مسجد جس سے افضل مسجد سوائے مسجد حرام کے ابھی تک بنی نہیں, جس کو کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے, جس پر سرکار کے سجدے لگتے رہے. اور لیلۃ القدر میں حضور نے فرمایا کہ وہاں میرے ماتھے پر مٹی اور پانی اکٹھا ہو جائے گا. تو صحابی نے کہا 21ویں رات کی سویرے فجر پڑھائی تو بارش ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ٹپکی تو سرکار کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا. اگر وہاں ہوتا مصلی, اگر ہوتی وہاں پکی کوئی ہے جی آپ کا یہ ریشم کی چیزیں, حضور پاک علیہ السلام کے دور میں اسی وجہ سے نبی علیہ السلام تو ایسے پکے تھے کہ آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر تھی دھاری دار, وہ آپ نے لے کے نماز شروع کر دی. سلام پھیرتے رسالت مآب سے اٹھا کے ماری زور سے چادر, فرمایا آئندہ گھر والوں سن لو یہ چادر نہیں مجھے دینی. ساری نماز میں اس کی دھاریاں ہی دیکھتا رہا. اللہ سے غافل کر دینے والی بہترین نماز ان ستونوں کے پیچھے ہے. یہ ستون جو ہے نا یہ سامنے رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے. دیوار کوئی جس کے بالکل سامنے کچھ نہ ہو, کوئی نقش و نگار, کوئی آیتیں کچھ بھی نہ لکھا ہو, کوئی چیز نہیں, نیٹ اینڈ کلین. اب اوپر آیتیں نیچے ادھر فلانا ٹمکانا یہ وہ. لوگ مجھے کہ جب یہ بنایا کہتے محراب بناؤ جی فلانا, میں نے کہا آرام سے بیٹھو. استاد جی کی خواہش تھی نہ محراب ہو نہ منار ہو نہ گنبد ہو, کچھ بھی نہیں, ایسی بنانی ہے, ایسی بنا دی مسجد. چلو جو رسول پاک کے دور میں تھی یہ ہے آپ کی. اب مسجدیں دلہنوں کی طرح سجا رہے ہیں, اور رائشیں تو بڑی بڑی پیاری مسجد نمازی غیب. لاہور کی بادشاہ مسجد کتنی بڑی نمازی غیب ہیں جی. وہ دبئی کے اندر مسجد بنائی اس نے شیخ نے, پتہ نہیں کتنے ارب لگا کے, دنیا کی خوبصورت ترین وائٹ کلر کی مسجد نمازی غیب. اتنا ہی گناہ زنا شرابیں دبئی کے اندر ہو رہی ہیں. مسجدیں خوبصورت بن گئی ہیں, اب نمازی کوئی نہیں. نمازی بدصورت, مسجدیں خوبصورت. مسجدیں پکی, نمازی کچے, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یہ میرے بھائی کوئی نہیں تھی. کیا محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. وہ بس بن گیا, اب چپ کر کے آرام کرو سارے. محراب بھی بادشاہوں نے بنایا. حضرت عمر پر جب سے حملہ ہوا, پھر اس کے بعد حضرت معاویہ پر حملہ ہوا, تو انہوں نے پھر کہا کہ اب کیا کریں. انہوں نے پھر نہ وہ صف میں کھڑے ہونے کی بجائے نہ محراب بنا لی آگے کہ ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ ممبر ہو, کوئی اور نہ کھڑا ہو سکے, ادھر پھر پہرا لگ جاتا, پھر اس کے بعد وہ نمازیں. یہ وجہ ہے. باقی متشدد نہ ہو جائیں کہیں جا کے محراب بنی ہوا تو کوئی مسجد ہی نہیں, فلانا مناظرہ کا سب حوالہ چاہیے. تو میں نے حوالہ کوئی نہیں دینا. ڈنڈے تمہیں پڑھنے ہیں, چھتر تم نے خود ہی کھانے. جا کے فساد نہ پھیلانا وہاں جا کے. میں نے کہہ دینا کہ اس کو مارو اور زیادہ, یہ بندہ ایسا ہی ہے, ثواب ہے اس کو جتنا مارو گے. سمجھ گئے نا,
کیوں؟ یہ باتیں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ ان کو اگر ہم بتائیں نا آپ کو تو زمین پر فساد مچ جائے. نبی پاک کو بھی پتا تھا خانہ کعبہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں بنا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں بنا، پر حضور نے فرمایا عائشہ تیری یہ قوم اگر نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو اصلی بنیادوں پر اٹھاتا، 2 دروازے بناتا اس کے آمنے سامنے، نیچے اس کا دروازہ لے کر آتا، حتیم شامل کرتا، سارا کچھ ہوتا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم نہیں ابھی عربی مسلمان جو مشرکین ہوئے یہ لو جی اب خانہ کعبہ ہی بدل رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب بھی وہ علامہ ناصر الدین البانی نے کہا کہ اب بھی چاہے تو مسلمان اپنے نبی کی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اب مشہور اتنا ہو گیا یہ سارا کہ اب زیادہ فتنہ ہے. تصویریں آ جائیں گی، ساری دنیا میں کھپ پڑ جائے گی، یہودی عیسائی اکٹھے ہو جائیں گے، لو جی بدلتا سانو کہ تسی اپنا دین بدلیا، تسی اپنا خانہ کعبہ بدل لیا. تو آپ کو جواب نہیں آنا، آپ نے منہ کی طرف دیکھنا، کیونکہ آپ کا ایمان پکا نہیں ہے، آپ ہیں جاہل ان پڑھ، پکے قسم کے مہر لگی ہوئی ہے ان پڑھوں کی پوری اوپر. ہاں جی شور مچ جانا ہے پورے ملکوں کے اندر، جی خانہ کعبہ ہی بدل دیا، خانہ کعبہ ہی بدل دیا. یہ بات ہے. تو اب نہیں یہ کام ہو سکتا، بعض کام چپ کر کے بیٹھے اپنے دل میں رکھتے ہیں ایسا علم. قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ فرمان نبوی ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کیا خنزیر لفظ پڑھنے پر بھی 10 بالکل، خنزیر بھی پڑھیں گے 10 ملیں گی. بادشاہ کا کام ہے نیکیاں دینی، اس نے لینی، ہمیں ملحد وچ ایسے ہی خام خواہ ہے نہ. تجھے کس بات کا اعتراض ہے؟ اس میں تو شیطان بھی ہے، فرعون بھی ہے، قارون بھی ہے، کتوں کا بھی، سب کا ہی ہے. بادشاہ نے ہمیں نیکیاں دینی، اس کے کہنے پہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے لینی، ملحد کے پیٹ میں ایسی تکلیف ہو رہی، اس کے مروڑ اٹھ رہے ہیں. ہاں جی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بس بتا دیا کہ یہ پڑھ، جو کچھ میں کہوں. خنزیر بھی اسی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی رب نے بنایا. اس ملحد کو، یہ بھی خنزیر آج کل بنا ہوا ہے، اس ملحد کو بھی اسی نے بنایا. قرآن میں الہاد کا لفظ بھی آتا ہے، ملحد کا بھی لفظ آتا ہے، ملحد پڑھنے پہ بھی 10 نیکی. یہ کون سی بات ہے؟ تمہیں کس بات کی پریشانی جس نے یہ سوال پوچھا؟ کیا اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا عقلی اشکال ہے؟ کیا چیز ہے کہ تمہیں عقلی طور پر تنگ ہو گئے، تم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ سوال لاؤ نا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا بعض سوال انتہائی بوگس ہوتے ہیں اور ان کا کوئی معنی نہیں یقین جانے ہوتا، بس ایسے ہی بن جاتا ہے. جیسے ایک بن گیا تھا یہاں پر کہ جی وہ مرد کا تو پتہ چل جاتا ہے ختنے سے وہ مسلمان لاش ہے، عورت کا کیسے پتہ چلے گا؟ او جی تو جواب کوئی نہیں تھا، جواب کوئی نہیں تھا. ساری دنیا میں کوئی مائی کا لال جواب دے، یہ کرے وہ کرے. لو یہ کون سا؟ یہ وہ جواب ہے ہمارے علماء نے ہزاروں سال پہلے دیے ہوئے ہیں، کتابیں ہمارے پاس لکھی پڑھی. آپ نہیں پڑھتے، جاہل. ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہمیں تو کوئی یقین جانے ہمیں کوئی آج تک اچنبھا نہیں ہوا. یہ کام کوئی مسئلہ آپ ہمیں پوچھے ہم آپ کو بتا دیں گے. 800 سال پہلے لکھا تھا، 1000 سال پہلے لکھا تھا، مل جائے گا. جو ہونے ہوانے تھے علماء نے اس زمانے میں سوچ لیے بھی فرض کرو گے یہ کسی کے ساتھ ہو گیا، فرض کرو یہ ہو گیا. وہ فرض کر کے ان سب نے بحثیں کر لی. اگر وہ مسلمانوں کے ملک کے اندر سے لاش ملی تو وہ مسلمان عورت مانی جائے گی، اگر وہ کافروں کے ملک سے مل گئی ہے تو کافر عورت مانی. جہاں اکثریت ہوگی بات ختم. باقی کوئی کپڑے جوتے سے پتہ چلتا ہے اس طرح کر دے. باقی تیسری بات ہے اگر کافر کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھ دی جائے نا، اللہ نے اگر نہیں نا بخشنا تو نماز جنازہ تو عبداللہ بن ابی کی بھی حضور نے پڑھ دی تھی. اللہ نے کہا 70 دفعہ نبی دعا کر، ہم نے نہیں قبول کرنی. نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی نجاشی کو دفن کر دیا گیا. سرکار نے ادھر اس کی نماز جنازہ پڑھ دی، وہاں وہ انہوں نے عیسائیوں کی اللہ نے بخشنا تھا، ادھر نبی سے پڑھوا دی. بتاؤ اب ہمارے ہاں نماز جنازہ سے نہیں بندے بخشے جاتے، سونے رب کی رحمتوں اور فضلوں سے بخشے جاتے. اس کے علم میں ہے کہ کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا. وہ اپنے اسے ادھر نماز سارے مل کے ایک شرابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں اکٹھے ہو کے، جس نے ملک کا پیسہ کھا لیا، لوٹ لیا، تو کیا وہ آپ کے کہنے پہ اللہ نے بخشنا؟ اس کے اپنے حساب کتاب اور کھاتے چلنے کی ظالم نے کیا ظلم کمائے ہیں، وہ آپ کے کہنے پہ نہیں. آپ کا تو ویسے ہی رکھا ہے کہ تم سب نوکر ہو،
ایک نوکر کو یہاں چھوڑنے آئے قبر میں جاتے ہو کہ سب سفارش کرنے، ابھی بادشاہ نوکر سے غلطیاں ہوں گی، اس کو معاف فرما دے گی. نماز جنازہ اس شے کا نام ہے. اور کیا نماز جنازہ سے بندہ پکا ہے کہ وہ بندہ بخشا جانا ہے؟ یہ بالکل احمقانہ بات، کوئی نہیں بخشا. ہاں جس کے جنازے میں سرکار نے فرمایا 40 موحد اکٹھے ہو جائیں نا، توحید کی اخیر ہو جائے ان کی، وہ کہاں سے ملنے؟ موحد بنے پھرتے. موحد تو جو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں ابھی تک موحد ہوئے. موحد نام ہے کوئی، تیرا نام بھی موحد ہے، بھی موحد ہے، بھی موحد، چلو 40 موحد اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں، یا کہنے والے ہم سب موحد. توحید کے فیصلے میرے رب نے کرنے قیامت کے دن. ایک بزرگ کسی بات پہ اللہ پاک نے پکڑ لیا، اس نے کہا لا، کیا لایا ہمارے لیے؟ کہ اللہ ہم توحید خالص لائیں تیرے لیے. فرمایا توحید خالص مان ہے؟ کہتا توحید میں مان ہے. اللہ نے کہا بھی پتہ لگ جاتا ہے. فلاں دن بارش ہوئی تھی، تو نے کہا آج بارش نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پتا تھا کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تم نے کس علم کی بنیاد پر یہ بات کی بارش ہونی چاہیے؟ تو خود میرا شریک بن گیا میرے علم کے اندر، چل جہنم کے اندر. پھر معافیاں مانگی، یا اللہ میں تیرے. تو اس بزرگ نے خواب میں بتایا آ کر کے کہ میرے ساتھ تو بھائی یہ معاملہ ہوا، اپنا اپنا خیر مناؤ، سارے زیادہ کچھ شور مچانے کی ضرورت نہیں. اس لیے کوئی ملحد کو بھی سمجھا دو جا کے. وکاش صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بالکل متعۃ النساء قرآن میں ثابت ہے. اگر متع ختم ہو گیا آیت منسوخ کیوں نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ گندی رسم ہے معاذ اللہ، پھر اسلام نے اس کی اجازت کیوں دی؟ حدیثوں کی روایتوں میں بتائیں. بات تو یہ میں نے کر دی ہے، سورہ نساء کے اندر میں نے پڑھاتے ہوئے مختصر بتا دیں. قرآن مجید میں جو متع کی آیت ہے وہ قرآن مجید میں اس متع کی آیت نہیں ہے. شیعہ بھی مانتے اس بات کو. کوئی قرآن مجید میں عورتوں سے متع کرنے کی آیت نہیں. وہاں لفظ جو آتا ہے نا مستطعتم کا آتا ہے کہ تم ان سے لطف اندوز ہو جاؤ، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جب تم نے ان سے اگر قربت کرنی ہے، ان سے لطف اندوز ہونا تو حق مہر تمہیں دینا پڑے گا پہلے. قرآن مجید میں کوئی متع کی آیت نہیں. یہ ایسے ادھر سے پکڑ پکڑ کے شیعوں کو بیماری ہے لے کر آتے، کچھ نہیں ان کو پتا. باقی اسلام میں کب متع پہلے جائز رہا ہے؟ اسلام میں کوئی نہیں جائز رہا، عربوں میں رواج تھا. ٹھیک ہے، یہ نکاح موقت کرنے کا وقتی نکاح. اسلام نے آ کر کے اس کو دیکھتے رہے حضور پاک کے بھی کب اس کو جا کے حرام قرار دینا ہے. جیسے شراب پیتے رہے لوگ پھر جا کے حرام کر دیا. اسلام میں پہلے کوئی شراب نہیں حرام. یہ نہ کہ کبھی کہا اسلام میں کوئی نہیں. عربوں نے اپنے یہاں رواج دے رکھا تھا رواج کے مطابق. تو اسلام میں کبھی متع نہیں. بس نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو تم نکاح وہ کرتے تھے بند، خیبر کے بعد ختم. کہا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے امام مسلم تاکہ شیعوں پہ حجت رہے. ٹھیک ہے نا. باقی ان سے پوچھے متع کرنا جو کوئی جائز ہے؟ ان کی ماں بہن بیٹی سے کوئی کہہ دے اور چھوڑے، کوئی اس طرح نکاح ہی کر لے کوئی بندہ، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے 2 مہینے کے بعد ہماری لڑکی چھوڑ دینی ہے، تو آپ وہ نکاح میں دیں گے وہ لڑکی؟ یہ متع نکاح کے فلسفے اور اس کی حقیقت اور اس کے احکام اور اس کے اسرار اور اس کے رموز کے بالکل الٹ ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں رہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مسئلہ بن گیا طلاق کا تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کتنے مسائل پھر قرآن مجید نے بیان کی، اولادیں در بدر ہو جاتی. یہ مزے لینے کے لیے بنا لیا، ابھی ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے بکواس ہے یہ ساری چیزیں. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کیونکہ کائنات کے وجود سے پہلے پانی تو نہیں تھا. ہیں جی، تجھے کس نے کہا؟ اللہ نے جو بتا دیا پہلے پانی تھا. کائنات اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے جو اس سے پہلے جو یہ جو میٹل کی دنیا تو کہتا ہے نا جس کو، اس کے اللہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بس پانی تھا، اس طرح کا پانی، اس کے اوپر تیرے رب کی حکمرانی ہو رہی تھی. عرش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی چارپائی بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کہتا اور تیرے رب کی پانی پر بھی حکمرانی تھی. اتنی سی بات ہے کہ پانی کا بھی جو اتنے بڑے ذخیرے تو دیکھتا یہ بھی تھا. اس لیے یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ آ جائیں، سمجھ تجھے نہیں آنی بیٹا. تیرے سامنے یہ سمجھ اس دن آنی جس دن جنت میں ویڈیو چلی. ٹھیک ہے. تو نے وہ بھی نہیں دیکھنی. تو کہا یا اللہ میں بس مزے کرنے پتہ جدہ بھی بڑی چلو چنگی بڑی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ آیتیں قرآن مجید کی جو ہیں یہ اللہ نے تھوڑی بہت، یہ بھی یؤمنون بالغیب ہے. اللہ نے وہ غیب بتایا جب انسان ہی کوئی نہیں تھا، نہ وقت تھا، نہ مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ انسان تھا، نہ ٹائم تھی، نہ اسپیس تھا. دیر واز نتھنگ، کچھ نہیں تھا. اس کا بیان کرتا ہے خداوند عالم.
اب وہ کہاں دماغ کے اندر آتا ہے؟ دماغ کے اندر تو اپنا پیٹ نہیں آتا دماغ کے اندر یہ کس طرح اپنے اندر کام کر رہا ہے، جگر کی سمجھ نہیں آتی کس طرح کام کر رہا ہے، دل دھڑکنے کا نہیں پتہ چلتا یہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو وہ جو پہلی باتیں بتایا اللہ نے کچھ کہ کچھ لوگوں کو پریشانی ہونی ہے، وہ کائنات کی شروع سمجھنا چاہتے ہیں، شروع بتاؤ جی ہمیں، ان کا دماغ فلسفیانہ قسم کا۔ اللہ نے کہا تو سمجھ کوئی نہیں آنی، پہلے یہ کائنات جتنی بھی زمین تھی اور یہ آسمان تھے یہ ہم نے پانی کی شکل میں بنائے تھے، پھر پانی سے ہم نے ایک مادے سے پھر ہم نے آگے سے آگے حکم دے دیا، بنتے چلی گئی چیزیں، اور تو نے یہ سمجھ کے لینا بھی کہ ایپل من تو دس تیرا کی اڑیا ہے۔ بتائے نا یہ جس کو بہت زیادہ پریشانی بھی کائنات ایسے نہیں، ایسے بم پھٹا تھا، بگ بینگ ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، مجھے بتائے نا، وہ ذرا سامنے تو آئے۔ کئی دہریے ملحد میرے پاس آتے، میں کہتا تیرا کیا مسئلہ ہے ہیں بھی، تجھے یہ آئے سمجھ آئے گی تو کسی نے تجھے رشتہ دینا ہے، یا تیری روٹی تب ہضم ہونی جب تجھے یہ آئے سمجھ آ جائے گی؟ ایسے ہی خام خواہ کچھ مسائل نہیں ہوتے ہیں، خام خواہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے کہا وہ شیطان دو ذریعے سے پھر تیرے اندر گھستا ہے ہمارے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں لیکن تجھے انسان لگتے ہیں، جیسے یہ فلسفی سارے، یہ ٹیچر بڑے اسٹیفن ہاکنگ تھے دوسرے تیسرے، اور کچھ اللہ نے فرمایا جنات ہوتے ہیں جو تیرے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ پھر تیرے اندر وسوسوں کی دنیا، کائنات کیسے بنی، تو کیسے بنا، خدا کیسے بنا، اس سے پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، قبر میں کیسے عذاب ہوگا، نکلے گا تو کیسے جائے گا، تو ایسے ہی ان مسئلوں سے کچھ لینا دینا نہیں پریکٹیکل لائف سے، کوئی لینا دینا نہیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں۔ اگر آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ پانی پر عرش تھا اس کا کیا مطلب ہے، آپ کی پریکٹیکل لائف میں یہ کیا معاون ہوگا مجھے بتا دینا، مطلب کہ آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ بات سمجھنے کے بعد ہے جی، بیوی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کو رزق مل جائے گا، آپ کی 5-7 فیکٹریاں بن جائیں گی اس پانی کے اوپر۔ کیا کر رہے ہیں یار؟ سوال وہ پوچھا کرو بھائی جو پریکٹیکل قسم کے کویسچنز ہوں، یہ پریکٹیکل کویسچنز نہیں ہیں، دیز آر تھیوریز اونلی، نظریات ہیں، نظریات ہر ایک کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ سقراط بقراط اور افلاطون ہر کوئی نہیں بن سکتا، آئنسٹائن نہیں بن سکتا، کتنے لڑکے آپ کے فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ سارے E=mc² کو پروو کر سکتے ہیں؟ بم، ایٹم بم بنا سکتے ہیں؟ کتنے سائنسدان ترے پھرتے ہیں؟ نہیں بیٹھے، ہر کوئی بندہ ہر شعبے کے اندر اس قدر یہ ماہر لوگوں کے لیے آیات تھیں۔ اللہ نے فرمایا کچھ آیات ہم نے ایسی قرآن مجید میں رکھ دی ہیں، الراسخون فی العلم، علم میں مضبوط لوگ پھر اس کی بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے الفت کو کڑاندہ کوئی نہیں، تے علم کی تہ تک جانا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایک پنجابی کا ہم شعر پڑھتے تھے غالب کا مکس کر کے نا، تو وہ بڑا اچھا 2 مصرے ملا کے ہمارے دوست نے سنایا، تو میں نے کہا بات وہی ہے۔ غالب کا شعر بھی کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پڑھنے سننے کا، بھی میں بھی کوئی شاعر ٹائپ بن جا، پتہ چل جائے صحیح، اس کو بھی شعری ذوق ہے۔ آپ دیکھیں محفل موسیقی میں ایسے سارا حالات اس کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ زیادہ سارا لاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے دل کی گہرائیوں میں نہ جائے غالب، تو اتنا تو چلو ٹھیک تھا۔ پنجابی میں اگلا مصرع اس نے لگا دیا، کہتا بھوت نیند ہے ڈوب جائے گا۔ تو بیٹا جی اتنی لمبی چوڑے مسئلوں میں تم نہ پڑھا کرو، ہم سے نماز روزہ، کوئی تسبیح، کوئی وطر، کوئی اللہ کوئی جو اندر بڑھ کے تم نے خلوتوں جلوتوں میں زنا شنا کیے ہوئے ہیں نا، اس کا ہم سے پوچھا کرو، وہ ختم کرو، اپنے ربڑا لے کے تو انہوں مٹاؤ پچھلے نوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کام کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں لڑنے دو فلسفیوں سے، ہم خود ہی دیکھ لیں گے، ہر بات میں خود ہی چپ کر کے کچھ پڑھتے بھی ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسے کو پوچھ لے، ابو جی ہمیں بتائیں میں کیسے پیدا ہوا، امی اور ابو ہمیں کر کے دکھائیں دوبارہ سے، یہ ہے کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ ہے تو سوال ہی ہے نا۔ اس سے بھی برا کر دیتا ہوں سوال، اور بھی برا پوچھ لیتا ہے، جب بولڈ ہے تو پھر بولڈ ہے۔ میں جب بولڈ ہوتا ہوں تو اس قدر بولڈ ہو کہ میں ان دہریوں سے، تھیسٹوں سے، ایگنوسٹک سے بحث کرتا ہوں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے، کہتے قاضی صاحب یہ آپ ہیں؟ میں نے کہا اس کو دیکھو نا، وہ کس عظیم ہستی رب العالمین کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اس کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔
میں تو صرف اتنا پوچھا ہے کہ باجی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تم نے رات میں اپنی باجی کے ساتھ جو بہنوئی نے کیا وہ بتا سکتے تم مجھے پہلی رات میں؟ کیا یہ جہالتیں ہیں، یہ ساری فضول چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ڈسکسیبل نہیں ہوتی ہیں، ناقابل بحث ہوتی ہیں، ان میں شرم ہوتی ہے، حیائیں ہوتی، کچھ چیزیں سمجھنے والی نہیں ہوتی، کچھ باتیں کرنے کو ڈھکی چھپی رہنے دیں گی. اسی طرح علم کے بہت سے جگہ ہیں کہ جن کو آپ ہر آدمی ڈسکس نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لو جی، یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا اس امت کا. مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے کہ شرمگاہ کو شہوت سے ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے کے اوپر سے نیچے سے لو. آپ کے وضو کا کیا کریں؟ یار مولانا اسحاق صاحب نے کیا کہہ دیا؟ آپ اگر شہوت سے اپنے بدن کے کسی حصے کو چھوتے ہیں آپ پر غسل واجب ہو گیا. آپ نے کسی عورت جاتی ہوئی پہ کو بھی شہوت کی وجہ سے ہاتھ لگا دیا، آپ غسل کہتا ہے وضو واجب ہو گیا، تو آپ پر وضو واجب ہو جاتا ہے. بس ختم، ٹوٹ گیا. دوبارہ کریں جا کر وضو، ختم کہانی. اپنا ہو یا کسی کو، بغرض شہوت آپ کو اس طرح سے. اگر نہیں کوئی بندہ خارش ہے یا کوئی اپنی کپڑا درست کر رہا ہے کوئی اس طرح سے، یا جاتے جاتے کوئی کندھا لگ گیا یہ اس طرح ہوگا، یہ نہیں ہے. بغرض شہوت اپنے جسم کو ہاتھ لگ جائے، بیگانی عورت کو لگ جائے، بیوی کو لگ جائے، آپ کو چاہیے کہ اس سے وضو کرے دوبارہ. نبی علیہ السلام نے، کاشف بھائی آپ نے جمعے میں کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ کا نبی ہوں جبکہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. جنگ رحمت کا ایک حصہ ہے. جب ایک آدمی کا بازو گل سڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کر دیتا ہے، تو آپریشن علاج کا ایک حصہ ہے، بازو کو الگ کرنا لازمی ہو جاتا ہے ورنہ باقی سارے جسم کو بازو کھا جائے گا. اپینڈکس کا آپریشن لازمی ہو جاتا ہے، پھوڑا نکلا ہے تو اس کو چیرا دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو رحمت کی وجہ سے ہی جنگ ہوتی ہے. نبی پاک نے جتنی جنگیں کی وہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے کی ہیں. سرکار نے غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، بیواؤں، یتیموں جن کو حق نہیں مل رہے تھے ان کے حق کے لیے جنگ کی ہے. سرکار نے تلوار اٹھائی ان کے لیے، اس لیے یہ جنگ رحمت ہے. اور یہ جو آدمی بات کہتا ہے جا کے پوچھیں، امریکہ کہتا ہے کہ جو آدمی میری ریاست پر حملہ کرے گا میں اس سے پہلے اس پہ حملہ کر کے اسے تباہ کر دوں گا. رائٹ ہے، یہ پوری دنیا مانتی ہے. تم ذہنی مریض ہو. اصل میں ہمارے مسلمان جو ہے نا یہ ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ جاتے ہیں. آگے کیوں نہیں بڑھتے تم لوگ؟ میں ان کی بتا دیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں. یہ اب مسلمانوں کی یہ جو سوال آتے ہیں نا، یہ اس طرح کے کافروں نے یہ کہا فلانا نے کہا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک عربی کی ایک مثال ہے کہ ایک نا مالک جو تھا نا وہ اپنے غلام کو بڑا ہی تنگ کیا کرتا تھا. تو غلام نے نا ایک دن کوئی اچھا کام کیا، اس کی جان بچا لی. تو مالک نے اسے کچھ پیسے دے دیے اور ساتھ اس کو آزاد بھی کر دیا. کہا جاؤ بھائی، خوش ہو گیا. تو اس نے پھر غلام سے پوچھا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ کہتا سب سے پہلے میں اس سے ایک آقا خریدوں گا جو مجھ سے اچھا سلوک کرے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جن لوگوں کی غلام مانہ ذہنیت ہوتی ہے وہ غلامی میں مزے میں رہتے ہیں. ان کو چاسی بڑی آتی ہے کہ رولتا گئے چاسا آ رہی ہے. اللہ اکبر ہے. کہتا میں ان پیسوں سے ایک آقا خریدوں گا جو مجھ سے اچھا سلوک کرے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ ہماری غلامانہ قوم ہے، یہ نہیں نکلنی غلامی سے. اتنے جوتے اتنے چھتر مارے نا انہوں نے، ان کو اتنے مارے ہیں نا پاکستان بننے سے پہلے بھی، ابھی تک ان کی جوتوں کی ٹوئیں چاٹتے پھرتے ان کے حکمران بھی اور یہ عوام بھی. جرأت تھی کافروں کو اس طرح کے سوال کر جاتے، دل دہل جاتے تھے. دریاؤں کے جس سے دل دہل جائیں وہ طوفان ہیں، ہر لہجہ ہے مومن نئی آن نئی شان. غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ملیں تو بنتا ہے مسلمان. غضب جب مسلمان ڈھاتا تھا تو اس کی آنکھ اس طرح اٹھتی تھی، وہی دہل کے رہ جاتے تھے. بادشاہ خط لکھتے تھے مسلمانوں کے، روم کے بادشاہ کو، کتے کو سن لینا چاہیے
کہ کل تک فوج کی چڑھائی ہو رہی ہے، جس بندے نے توہین کی اس کو ادھر بھیج دے ورنہ میری فوج ادھر آئی بیٹھی۔ اگلے دن بادشاہ کو بھیجنا پڑتا تھا، روم کے بادشاہ کو، کہ اس نے گستاخی کی آپ کے نبی کی، اتار کے گردن رکھ لیں اس کی وہیں پہ۔ یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے ملک سے چھڑا کے آسیہ کو لے جاتے تھے۔ آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ آتش نمرود میں کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کودے نہیں تھے بلکہ تو ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ بیٹا تیری شعر پڑھنے کی صلاحیت جب نہیں تو تو شعر پڑھتا کیوں ہے، میں یہ بتا دوں۔ تو میرے بچے سادہ اخبار نہیں پڑھ سکتا ہے جی، گھر والے تجھے بھنڈیاں لینے بھیجے تو صحیح بھنڈی نہیں لا سکتا، وہاں سے توریاں نہیں صحیح لا سکتا، تو نے شعر پڑھنے۔ شعر پڑھنے والے مر گئے تو شعر کہنے والے بھی مر گئے۔ کرائیٹیریا دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا سیاق و سباق کیا ہے۔ ڈالا نمرود نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی سے ڈالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر نمرود کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو وہ مان نہ جاتا، کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈال دے۔ وہ ابراہیم جو ہے وہ جو کودے ہیں وہ سودا بھی کر سکتے تھے اپنی خودی کا، ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ غلط شعر بھی پڑھتے ہیں نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ لو وہ تیغ فساں نہیں، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کیا ہوتی ہے؟ فساں کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر وہ جس کے اوپر رکھ کے نا چھری کو تیز نہیں کرتے پتھر کو، وہ پتھر جس سے چھری کو کہتا ہے خودی خود تلوار ہے۔ یہ جس جگہ جا کے تیز ہوتی نا دھار پکڑتی ہے جس پتھر پہ، وہ لا الہ الا اللہ کا پتھر ہے۔ اس پہ جب بندہ اپنی غیرت عزتیں اس کے ساتھ رگڑتا ہے نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو بندہ پھر اور ہو جاتا ہے، ایسی تلوار بن جاتا ہے تیز ترار، گردن کٹتے ہوئے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ گردن کاٹ گیا کیا کر گیا۔ مرہب کی طرح ایک ہی وار لگایا امیر المومنین علی بن ابی طالب، ایسے زور سے تلا جسے ہے بخشی تو نے نان جمی، اسے قوت حیدری بھی عطا کر، اقبال نے کہا روٹیاں کھائی تھی اس نے جو کی، اقبال نے پراٹھے تھوڑی علی کھاتا تھا دیسی گھی کے، جو سوکے کی روٹی کھائی، ایک تلوار امیر المومنین نے سر سے پاؤں تک ماری، اس قدر زور کی مرہب کے دو ٹکڑے ہو کے ادھر گر گیا۔ اس قدر جلالت تھی علی مرتضیٰ کے جسم میں۔ لو ادھر کدو نہیں چھیلا جاتا، کرنا اس نے کوئی کام۔ اچھا جی اور کون سا رہ گیا جی؟ اللہ اکبر، کاش صاحب کس کس بات کا جواب دیتے پھرے نا، میں کیا ادھر سیٹ کر دیاں گا۔ کہتے ہیں کیا رمضان میں ساری رات جاگنا، سحری کر کے سو جانا زیادہ بہتر ہے یا سو کے اٹھ کر سحری کرنا؟ اس کا تو بیٹے میں رو رہا ہوں، اس کا تو میں نے رونا ہے جب تک میں نہیں اس دنیا میں ہوں نا، اس کا تو سیاپا کرنا بھی ٹائم سے، جب سو گئے نہیں میں نے چھوڑنا نہیں تم کو، یہ تو میں پیچھے چڑھ کے بیٹھا ہوں، یہ میرا مسئلہ مرنے سے پہلے بھی آخری بتا کے میں نے مرنا ہے، بھی ٹائم سے سو جانا جیسے رسول پاک سوئے تھے، بس یہ میں نے بتانا ہے اور میں نے کچھ نہیں بتانا۔ اچھا کہتے ہیں میرا سوال ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا کیا طریقہ ہے، کہاں سے تلاش کروں؟ 60 مساکین کو کہاں پیسے دیں؟ اچھا جس نے یہ دینے ہیں تو اس کو چاہیے ایک آدمی کوئی 60 مسکینوں کا جا کے نا کھلا دے، ایک کوئی سارے پیسے دے دے، کسی غریب کی اس طرح سے مدد کر دے کہ چلو اسی کو، یہ بھی خدائی ہے کہ اکیلے اکیلے کو روٹی کھانا نہیں ہے، میرے گھر کے باہر 500 آدمی کھڑا ہو جی، بس کیا کروں جی، آ جاتے ہیں میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں، یہ دکھاوا، توبہ۔ ہم بانٹ کر دیتے ہیں کہ 5 7 10 بندوں کو پتہ چلے، 100 آدمیوں کو بھی چوہدری صاحب نے زکوٰۃ نکال لی ہے، وہ 100 کا آدمیوں کو آگے جا کر بتایا کہ زکوٰۃ چوہدری صاحب نے بانٹی ہے، وہ 100 پھر 300 کو بتائیں، وہ آگے 800 کو بتائیں، 2 سال بعد زکوٰۃ بانٹنے کے میں کے الیکشن پہ کھڑا ہو جاؤں، چوہدری صاحب زکوٰۃ بانٹ دیتا ہوں نہیں پتہ۔
اچھا جی، یہ وہی چوائس، اب اس لیے ان ووٹ لینے کے لیے آئے ہیں فراڈی کے، مال والے بچ جائیں، اللہ نے چھوڑنے کوئی نہیں۔ ہم نماز میں اور مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کیوں دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ سارا دین نچوڑ لوں نا، سارا دین نچوڑ لوں، سارے کا سارا، تو اس کا جو نچڑا ہوا نیچے سے نکلے گا نا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ ہم فقط تیرے ہی تو بندے ہو کر تیری بندگی کرتے ہیں، اور فقط تجھ ہی سے تو ہم صرف مددیں چاہتے ہیں، بات ہی ختم۔ دعا کا جو جمعہ پورا پڑھایا میں نے وہ یہی تھا، نستعین وہ ہے اور جھک جانا اور عاجزی ابد ہے، اور اللہ نے یہ آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایاک نعبد دے دیا بندوں کو سورہ فاتحہ کے اندر، حضور پاک نے فرمایا، اور ایاک نستعین لے لیا خود، کہا تم بندگی کرتے رہو میں دیتا رہوں گا، چلو بندگی تو نے نہیں چھوڑنی، بند میں نہیں کروں گا۔ 4 جلدوں کے اندر حضرت امام ابن قیم شاگرد حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی، ان کے شاگرد نے 4 جلدوں میں مدارج السالکین لکھی کہ ایک اللہ کی طرف جانے والا جو ہے کتنے درجے طے کرتا ہے، کس کی روشنی میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتاب پڑھ لو تو نشہ ہو جائے، میں نے وہ کتاب کی ہر ایڈیشن ہی خریدا، بار بار میں نے 4 نسخے اس کے منگا کے رکھے کہ میں زندگی میں کبھی بھی نہ بھولوں۔ نشہ چڑھا دیا اس کے اندر اس نے کہ بندگی ہوتی کیا ہے اور مانگنا ہوتا کیا ہے۔ 4 جلدیں لکھی، 4، یہ 4 جلدوں کے اندر صرف یہی بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 جلدیں ایاک نعبد پہ تو 2 جلدیں ایاک نستعین پہ لکھی۔ اور تجھے میں کیا بتاؤں، کبھی میری صحبت میں بیاب مجلس اقبال یک دو ساگر بکش، آ اس اقبال کی مجلس میں اور 2 جام پی لے، تجھے پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی میرے پاس بیٹھے کو مہینہ ایک ہے تو تجھے میں بتاؤں، چلا کٹاؤں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، 40 دن کا اعتکاف کراؤں، ساری دنیا سے تو منہ نہ موڑ لے تو میرا نام کاشف نہ کہنا۔ یہ مقام بڑے بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سر شکار کرنے والی گن سے کیسے پرندے یا جانور کو گولی مر جائے کہ وہ مر جائے، ہم سے ذبح نہیں کیا تو وہ کھانا حلال؟ بسم اللہ واللہ اکبر، تھا تیر چلا دو، گولی چلا دو، چلو لگ گیا، خون نکل آیا، شکار آپ کا، کھاؤ پیو، اللہ نے کہا موج کرو، مزے کرو۔ جائز کیش میں پیسے رکھنے، بیلنس کرنے سے کچھ منٹس ایس ایم ایس ملتے ہیں، کیا یہ انعام جائز ہے؟ تو نے اتنے ایس ایم ایس اور اتنے منٹ لے کے کرنے کیا ہیں؟ پہلے یہ نہ بتا مجھے، ساری دیہڑی یہی سوچتا رہتا ہے بیٹھا، ہیں جی، مچھر چھاننے تے اونٹ نگلنے، منٹس کا پوچھتا ہے، وہ جس موبائل سے حرامزادگیاں کرتے ہیں اس کا نہیں پوچھتے بھی اے رکھنا جائز ہے، جس کے اندر پیسے چیزیں وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ جائز ہے رکھنا۔ کتنی کی لمبی آپ بات کرتے ہیں؟ سوچ ساچ کے انگریزوں نے کہا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ معقول اور عقل والی کوئی بات کرنی ہے نا، کوئی کام کی بات، تو اونلی 30 سیکنڈز، اونلی 30 سیکنڈز ریکوائرڈ ہیں۔ ہیلو السلام علیکم، ہور جی کی حال ہے، کی کھا رہے سی، کھانا کھا رہے سی، پھر کی کھا رہے سی، وہ کھا رہے سی، ہوں وہ کرنے لگا، وہ بکواسیات شروع، کام کی کوئی بات نہیں، السلام علیکم آپ آ جائیں۔ 13 سیکنڈ کی میں نے منیمم 11 سے 13 سیکنڈ کی بات کی، پیغام دیا، ختم ہو گیا۔ میرے چاچا جی کہتے بات، میں کہا ختم بس، اور میں نے کو کیا کرنا، سر چڑھانا ہے اس کو، کام کی بات تھی، اگر استعمال کریں یہی تو ہوتی ہے۔
غیبت چغلی اس کی وجہ سے، اور جہنم میں جانے بھی اس وجہ سے یہ لوگ کہ اس کے اوپر غیبت اور چغلیاں ہوتی ہیں۔ باقی لیتے ہیں دیتے ہیں، وہ کافر دیتے ہیں، اور تھوڑے نام لے لیے تم لوگوں نے اس کے۔ اوہو، احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، لیکن شب رات ثابت نہیں، تو روزہ 15 شعبان کا کیوں رکھنا ہے؟ میرے بھائی وہ شب رات کے لیے نہیں ہے روزہ، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی 13، 14، 15 کا ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ ایام ابیض جو ہے نا کہ چاند کے چمکنے کے دن، ان 3 دنوں کا روزہ رسول پاک نے نہیں چھوڑا، وہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے، شعبان کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا یار، یہ قائد اعظم کے پیچھے بندے بہت پڑتے ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا ہے کیا اسلام میں بال کالے کرنے جائز ہیں؟ بالکل جائز ہیں، لیکن اپنی اہلیہ کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بال اپنے کالے کرتے، بن ٹھن کر رہتے، لوگ پوچھتے امام صاحب آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کیا تم نہیں چاہتے کہ تم جب اپنی اہلیہ پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں وہ اچھی لگے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو کہتے اہلیہ کا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ مجھے میرا شوہر اچھا لگے۔ باگڑ بلے بن کرنا پھرا کرے، کوئی اپنی شکلیں سوارا کرے، جنہوں نے کرانی نا شیویں اپنی شیو کرا لے، جنہوں نے رکھی داڑیاں سیٹ میٹ کر کے رکھا کرے، جو کام کرنا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی ہیں، آوارہ سے بندے چرسیوں کی طرف پھر رہے ہیں، سیٹ کریں اپنے آپ کو، فٹ فاٹ کر کے رکھیں۔ بیگ میں ہیں، دور کون سا جا رہا ہے، گمراہ ہو جائیں گی، کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گی۔ ان کو بھی کہیں کہ بال شال سیاہ کر کے رکھیں، پر اتنے بھی ڈائی نہ کرائیں بھی کبھی نیلے تو کبھی پیلے تو کبھی ہرے، یہ نہیں، بال وہ بھی فٹ فاٹ لیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ ہاں اس پر لعنت نبی پاک نے کی ہے جو لوگوں کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کے لیے دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں جوان نظر آؤں تو لوگ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، اس کو رسول پاک نے۔ باقی امام حسین کا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے بھی لگایا ہوا تھا جہاد پر جانے سے پہلے یہ جتنے فوجی ہیں، جتنے کرنل جنرل ہیں جو محاذ پر جاتے ہیں، ان سب کو سیاہ بال رکھنے چاہیے تاکہ دشمن پر ہیبت رہے۔ 2 جگہ اجازت ہے، یہ تیسرا کام کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے۔ تو کتنے سوالوں کے جواب میں نے تمہارے دے دیے ہیں۔ ایک بات آخری یہ کہنے والا ہوں، 23ویں رات ہے، یہ رات ضائع نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا ایک رات مجھ کو بتا دیں، میں نے جنگل سے آنا ہوتا ہے، سرکار نے اس کو ایک رات بتا دی، فرمایا 23ویں کو آ جایا کر۔ ساری رات وہ عبادت کرتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے، اور عمومی طور پر 23ویں رات کو ہی لیلۃ القدر دیکھی گئی ہے۔ لازمی ہے، کہتا بھی دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کاشف بھائی روزوں کا فدیہ صرف گندم ہی دینا ضروری ہے یا 1 من اناج کی قیمت پیسوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ بڑا فتنہ اٹھائے تو یہ 1 من اناج بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ کہتے نہیں جی ہر صورت میں وہ گندم ہی دیں، کوئی غلہ ہی دے، بڑا شور مچا ہوا ہر جگہ، بڑے ہنگامہ ہے۔ چپ کر کے بیٹا گندم ہے تو گندم دے دے، پیسے تو پیسے دے دے، نہیں ہے تو اللہ تو توبہ کر، چل کشمش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر کی جتنی برکتیں یہ عطا فرما دیں، لیلۃ القدر کے قیام کو قبول فرما لیں، لیلۃ القدر میں پڑھے قرآن کو قبول فرما لیں۔ لیلۃ القدر ہے، اور آج رات ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں، لیلۃ القدر میں ابھی جاتے آتے کسی رشتہ دار کو صدقہ دے دو، خیراتیں کر دو۔ لیلۃ القدر کا کیا ہوا صدقہ بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں کروڑوں سالوں کے اوپر باری ہو جانا ہے۔ تو یا اللہ لیلۃ القدر میں دیے گئے صدقے کو قبول و منظور فرما لے، یا اللہ لیلۃ القدر میں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ذکروں کو قبول فرما لے، فکروں کو قبول فرما لے، مراقبوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ظاہر اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اپنے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس رات کی برکت سے ہمیں موت کے وقت راحت نصیب فرمانا، کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اللہ جتنے فوت شدگان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، روضہ رسول کی زیارت ہو جائے، حرم مکی میں حاضری ہو جائے۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جان نکلے،
سجدوں میں جان نکلے، نیک اعمال کرتے ہوئے جان نکلے، حسن خاتمہ یا اللہ کر دیں، ہماری اولادوں کو بھی اپنا غلام بنا لیں، نسلوں کو اپنا غلام بنا لیں اور اپنی غلامی سے کبھی نہ نکالیں، ہمارے گھروں میں امن سکون اور آشتی عطا فرما دے، ہمارے ملک کے اندر بھی امن سکون آشتی عطا فرما دے، نیک حکمران ہم کو متھے لگا دے، یا اللہ ملک کی حفاظت فرما لے، یا اللہ مسلمین کی حفاظت فرما لے، دین کی اپنے کی مدد فرما، سرکار کے دین کو جو گرائے تو اس کو گرا، کافروں کو ہدایت عطا فرما، نئی ہدایت و نیست و نبود فرما دے، ہم میں جو بگڑے سیدھی راہ پر لے آ، یا اللہ جتنے بیمار شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے پاس روزگار انہیں طیب حلال وسیع رزق عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کے پاس اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، فرما بردار اولادیں عطا فرما، بیٹیوں کو حیائیں عفتیں دے دے، بیٹوں کو غیرت عطا فرما دے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہر وہ خیر مانگتے جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگ لیا، ہر اس شر سے ہمیں بچا لے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بچا لیا، ہر اس شر سے بچا لے جو تیرے علم کے اندر شر ہے اس سے مامون اور محفوظ فرما، ہر اس خیر کو ہم کو عطا فرما دے جو تیرے اپنے علم کے اندر ہے وہ خیر عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ہمیں معافی عطا فرما دے، معافی کا مغفرت پروانہ عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، ہر طرح کی عافیت دنیا اور آخرت کی عطا فرما دے، دنیا کی حسنات عطا فرما، آخرت کی حسنات عطا فرما، سیئات ساری ختم فرما دے، یا اللہ جو دعائیں تجھ سے مانگ لی ہم نے وہ سب دعائیں اپنی مانگ لی، جو تیری اپنے علم میں اس کے مطابق ہماری زندگیوں کے اندر جتنی مشکلات دور فرما دے اور ضروریات زندگی کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم وہ دعا کو رپیٹ کرتے ہیں، اس آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اغفر لنا لمن لا یملک الا الدعاء، اغفر لنا لمن لا یملک الا الدعاء، اغفر لنا لمن لا یملک الا الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔